اب ہم بات کریں گے ہمارے جو لیجسلیچرز ہوتے ہیں یہاں پہ پریزائڈنگ آفیسرز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، لوک سبھا میں جو ہوتے ہیں ایک آپ کا اسپیکر ہوتا ہے اور ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ راج سبھا یا لوک سبھا کی آپ نے کوئی ٹی وی میں دیکھا ہوگا نا وہ سین، وہاں پہ تو ایک بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ممبر ہوتے ہیں، ایک لیڈر جیسے وہاں پہ جن کے پاس بہت ساری اتھارٹیز ہوتے ہیں اس ٹائم پہ، تو سب پہ نظر رکھتے ہیں، ان کی سب کی باتیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو ہم اسپیکر بولتے ہیں، اگر وہ لوک سبھا میں ہو رہی ہو تو اس کو اسپیکر بولتے ہیں، اس کے ساتھ نیچے کو ایک اور آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں بندے جن کو ہم ڈپٹی اسپیکر بولتے ہیں۔ اس کے بعد راج سبھا کے جو ہوتے ہیں ان کو ہم چیئر پرسن بولتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، باقی جو ان کے ساتھ مینٹین کرنے میں ڈیکورم جو بھی آپ کا راج سبھا کا ہے، تو اس کو ہم ڈپٹی چیئر پرسن بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا جو اسپیکر جو ہے ہمارے، سب سے پہلے ہم لوک سبھا کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو لوک سبھا میں اسپیکر ہوتے ہیں، تو جو اسپیکر کی جو اسپیکر کا آفس ہے، اس کو سمبل آف ہائی ڈگنیٹی اور اتھارٹی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، بہت مطلب اہم مانا جاتا ہے۔ اور ایک بار آپ کے جو آفس میں کسی اسپیکر جو آپ کے ہیں ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے، تو وہ اس کے بعد اگر پہلے وہ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے، کسی بھی پارٹی کے ممبر تھے، اب وہ کسی بھی پارٹی کے یہ نہیں رہیں گے، ممبر نہیں رہیں گے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے۔ ان کو کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اگر وہ کسی ایک پارٹی کے ہی ابھی بھی اسپیکر بن کے بھی ساتھ دیں گے تو پھر تو باقی جو ممبرز ہوں گے ان کی تو باتوں میں ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا، ہے نا، مت سنیں گے ان کی اچھی سی بات۔ تو اسی لیے ان کو بولا جاتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ اسپیکر جیسے وہ اسپیکر بنیں گے تو وہ ایفیلیٹ نہیں رہیں گے کسی بھی پارٹی کے ساتھ۔ اور جو آپ کے چاہے وہ اسپیکر آپ کے مرد ہیں یا فیمیل ہیں یا میل ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے، وہ ایز اے گارڈین آف دا رائٹس اینڈ پریویلیجز آف ممبرز جو ہیں آپ کے لوک سبھا کے، ایسے اس کو کام کرنا ہے۔ جیسے ہمارے جو سپریم کورٹ ہے وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے گارڈین کی طرح ہوتا ہے نا، تو سیم یہاں پہ بھی ان کو جو آپ کے اسپیکر ہیں ان کو گارڈین کی طرح جو ممبرز کے اس ٹائم پہ لوک سبھا میں رائٹس وغیرہ ہیں ان کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی دوسرا وہاں پہ ممبر ہے وہ زیادہ بول رہا ہے، اپنے ٹائم سے زیادہ بول رہا ہے، تو یہاں پہ ایسے ان کو کرنا ہے کہ سب کو جتنا ٹائم دیا جائے جا رہا ہے وہ سب کو دیا جائے اور سب کی باتیں سنی جائیں۔ تو اس کے بعد جو اسپیکر ہے ان کے پاس یہ پاور ہے کہ ان کو جو بھی آپ کا ہاؤس میں جو بھی پروسیڈنگز وغیرہ ہو رہی ہے وہ ایک اچھے طریقے سے آرڈرلی ہو اور اچھے طریقے سے ایفیشینٹ طریقے سے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ کچھ بھی غلط بول رہا ہے تو وہ ساری چیزیں روکنی ہے۔ ان کا دوسرا کام ہوتا ہے کہ ان کو جب پروسیڈنگز ہو رہی ہے ہاؤس میں ہمارے لوک سبھا میں، تو وہاں پہ اچھے سے ایٹماسفیئر مینٹین کر کے رکھنا ہے، آرڈر وغیرہ جو بھی ہو اچھے طریقے سے ہو۔ اگر کسی ممبر کو انٹرپریٹ کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے، وہ سارا ان کو خیال رکھنا ہوتا ہے، اور یہ رکھنا ہے کہ جو بھی رولز ہیں آپ کے لوک سبھا کے وہ سارے اچھے طریقے سے اپلائی ہوں۔ جو اسپیکر ہے ان کا جو بھی جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں ان میں ان کا فائنل ڈیسیجن لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اسپیکر ہے ان کے پاس ایک یہ پاور ہوتا ہے، یہ بتاتے ہیں جب بھی کوئی جو ممبر ہے وہ کوئی بل ڈسکس کرنے والے ہوتے ہیں تو یہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ کیا یہ منی بل ہے یا کوئی اور بل ہے۔ اگر منی بل ہوگی تو اسی حساب سے وہ ڈسکس ہوگی، اگر وہ دوسری بل ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دوسری بات کا یہ خیال رکھتے ہیں کہ جتنی بھی میجورٹی جو بھی بل ہے اس کو اچھے طریقے سے پاس ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر دوسرے ہاؤس میں وہ جائے گی، اور دین پھر وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس جائے گی جہاں پہ وہ سائن کریں گے۔ اس کے بعد جو اسپیکر ہیں وہ جو بھی ہمارے جو لیڈر آف ہمارے ہاؤس ہیں لوک سبھا کے ہوں گے، تو ان کے ساتھ پہلے ہی وہ کنسلٹ وغیرہ بات کر کے رکھتے ہیں تاکہ جو بزنس ہے وہ کس طریقے سے ہوگا۔ جیسے آپ کے پرائم منسٹر کو ان کو پہلے ہی بولتے ہیں کہ آپ پہلے ممبرس کا جو بھی ممبرس باقی وہ کویشچن اگر آپ سے کرنا چاہتے ہیں پہلے کرو گے یا بعد میں کرو گے، تو وہ ساری پہلے ہی بات کر کے رکھتے ہیں۔ تو جو اسپیکر ہیں وہ پہلے ہی جب ووٹ وغیرہ ہوتا ہے نا کسی بھی اس میں لا جو بل ہے وہ اس پہ ووٹ وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے، تو پہلے اسپیکر جو ہے ووٹ نہیں کرتے ہیں، تب کرتے ہیں جب کسی جو بل ہے اس میں ٹائی ہو جاتا ہے، پھر ان کے پاس ہوتا ہے پاور کہ یہ اس میں ووٹ کریں گے، ان کے پاس ہے کہ یہ کس کو اس لا جو بل ہے وہ لا بنے گا یا نہیں بنے گا، یا پاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ابھی تو لا نہیں بنے گا بٹ وہ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس پہ یہ ان کا ایک پاور ہے۔ جو ہمارے اسپیکر ہیں وہ جتنے بھی ہماری کمیٹیز آپ نے دیکھا ہوگا نا، الگ الگ کمیٹیز بنتی ہیں، تو اس کے چیئر پرسنس کو ہمارے اسپیکر اپوائنٹ کرتے ہیں۔
اور جو ہمارے باقی جو سیکٹریل اسٹاف ہے ہمارے ہاؤس کا، ان سب پہ بھی کنٹرول کن کا ہوتا ہے؟ ہمارے اسپیکر کا۔ اور جو ان کی سیلری کہاں سے آئے گی، کیا کہاں پہ رہیں گے، سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے، وہ ہمارا جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ آف انڈیا ہے وہاں سے ان کا وہ سارا مینٹین ہو جاتا ہے۔ ان کا سب سے جو اسپیشل فیچر ہے ہمارے اسپیکر کا، وہ ہے کہ یہ تب بھی اپنے آفس میں رہیں گے، ان کے جو مطلب ان کے جب ہمارا لوک سبھا ڈیزالو بھی ہو جائے گا تب بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ ہٹ جائیں گے وہاں سے، مطلب باقی جو ممبرز ہیں وہ پھر ممبرز تب ادھر نہیں رہیں گے، بٹ جو اسپیکر ہے وہ پھر بھی رہیں گے۔ جو اسپیکر کا ہاؤس ہوتا ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتا ہے، اور یہ تب تک اپنے آفس میں رہتے ہیں جب تک کوئی نیا اسپیکر جو ہے وہ اس کو الیکٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور جب کبھی آپ کے اسپیکر ہیں وہ ان کی کوئی ہیلتھ خراب ہوتی ہے، ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں یا ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو ان کے جگہ پہ جو ہمارے جب تک نیا اسپیکر آئے گا تب تک ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ ہاؤس میں ایز اے اسپیکر کی طرح کام کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا چیئر پرسن آف راجیہ سبھا۔ اب راجیہ سبھا کی بات کریں گے تو جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے نا، وہ آپ کے ایکس آفیشیو چیئر پرسن آف راجیہ سبھا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں مطلب ڈیوٹیز کر سکتے ہیں، یہ آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا یعنی جو آپ کے جو آپ کے یہ ہے نا وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا جو ہمارے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ایز چیئر پرسن آف راجیہ سبھا بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن اب کبھی کیا ہوتا ہے جب ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ان کو پرابلم ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تو تب کون جب تک نیا جو پریزیڈنٹ ہے وہ آئے گا تب تک کون ایز اے پریزیڈنٹ کام کرتا ہے؟ وہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ کرتے ہیں۔ تو تب کیا ہوگا، جو ہمارے پریزیڈنٹ ہوں گے، جو وائس پریزیڈنٹ ہوں گے، تو تب آپ کے جو چیئر پرسن جو ہوں گے اس کا کام نہیں کریں گے، تب وہ ایز اے پریزیڈنٹ ہی کام کریں گے، تو یاد رکھنی ہے آپ کو بات۔ اس کے بعد جو آپ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کو آپ کے جو دونوں ہاؤسز ہیں نا، راجیہ سبھا اور لوک سبھا، وہ مل کے ہمارے وائس پریزیڈنٹ کو ایک جوائنٹ میٹنگ ہوتی ہے ان کی، اور اس کے بعد پروپورشنل ریپریزنٹیشن بائی مینز آف سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم ایک ہوتا ہے، اس کے تھرو یہ ان کا الیکشن ہوتا ہے اور ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے نا، یہ ہمارے ممبر کسی بھی ہاؤس کے ممبر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو بات یاد رکھنی ہے، یہ وہاں پہ مطلب بیٹھیں گے، پارٹ لیں گے، بٹ یہ اس کے ممبر نہیں ہیں۔ تو جیسے پریزیڈنٹ نہیں تھے نا ممبر، اسی طریقے سے یہ بھی ممبر نہیں ہیں، نہ ہی یہ کسی ہاؤس آف لیجسلیچر یا اسٹیٹ کے بھی یہ ممبر نہیں ہوں گے۔ اور یہ ان کا جو ہے آفس، یہ کب تک اپنے آفس میں رہیں گے؟ جب تک یہ مطلب 5 سال تک یہ آفس میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ممبر رہیں گے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کبھی یہ ریزائن وغیرہ کر دے، وہ ان کی اپنی مطلب مرضی ہے، بٹ ان کے پاس 5 سال ہے، یہ ایز اے چیئر پرسن یا ایز اے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ہے جو جتنے بھی ڈیوٹیز ہمارے چیئر پرسن آف راجیہ سبھا کی ہے نا، وہ جیسے اسپیکر کی جو بھی ڈیوٹیز ہے نا لوک سبھا میں جو ان کو کام کرنا تھا، سیم یہاں پہ چیئر پرسن آف راجیہ سبھا کو بھی سیم اسی طریقے سے کام کرنا ہے، وہی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔